خود غرض کوے۔ ایک زمانے میں ایک بڑے سے جنگل میں برگد کے درخت پر کچھ کوے رہتے تھے۔ وہ بہت خود غرض، بد اخلاق اور مغرور تھے۔ وہ ہر وقت دوسرے پرندوں سے جھگڑتے رہتے۔ کوئی بھی پرندہ ان کووں سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ سب پرندے ان سے پریشان تھے۔ بارش کا موسم آیا تو آسمان پر کالے بادل جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی مینا اپنے گھونسلے میں لوٹ رہی تھی تو وہ برگد کے درخت کے پاس سے گزر رہی تھی۔ مینا نے سوچا، میں یہاں کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، جب تک بارش بھی رک جائے گی۔ مینا برگد کے درخت پر جا بیٹھی۔ خود غرض کووں نے مینا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ان میں سے ایک کوے نے بولا، درخت سے اٹھ جاؤ، یہ درخت ہمارا ہے۔ مینا نے عاجزی سے جواب دیا، بارش کا موسم ہے، میرا گھونسلہ اس جنگل سے بہت دور ہے۔ بھائی، مجھے اس درخت پر کچھ دیر آرام کرنے دو، جیسے ہی بارش رک جائے گی میں چلی جاؤں گی۔ اس برگد کے درخت کو فوراً چھوڑ دو۔ خود غرض کووں کی بے رخی نے مینا کو خوفزدہ کر دیا۔ مینا کے پاس اڑنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ فوراً مینا اڑ کر قریبی درخت پر چلی گئی، جہاں خوش قسمتی سے مینا کو ایک درخت تو مل گیا، جس کی ٹوٹی ہوئی شاخ کھوکھلی تھی۔ مینا نے وہیں پناہ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد بارش تیز ہو گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بہت تیز بارش برسنے لگی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے پتے اور شاخیں بھی کووں کو پناہ دینے کے لیے کافی نہیں تھے۔ بہت سی ہواؤں کی وجہ سے کوے زخمی ہو گئے، جبکہ مینا کھوکھلی شاخ میں محفوظ تھی۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے کہا، مینا کو دیکھو، وہ کتنی آرام دہ جگہ پر ہے، ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ دوسرا بولا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں کھوکھلا حصہ بانٹنے دے گی، اسے جب اس درخت کی ضرورت تھی تب ہمیں اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر تیسرا کوّا بولا، ہمیں اتنا بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، ہم بھول گئے کہ ہمیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اتنے میں مینا نے آواز دی، آؤ میرے دوستو، اس کھوکھلی شاخ کے اندر آ جاؤ، بارش جلد تھمنے والی نہیں، ایسا لگتا ہے بارش دیر تک برستی رہے گی۔ سارے کوے اڑ کر کھوکھلی شاخ کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے مینا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم اپنی بے رخی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پیارے دوست، اب ہم ایسے خود غرض نہیں بنیں گے۔ پھر سب کوے بارش کے رکنے تک مینا کے ساتھ اس کھوکھلی شاخ میں محفوظ رہے۔ بعد میں مینا اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گئی اور کووں کو ایک اچھا سبق سکھا گئی۔